کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض لوگ بغیر کسی ارادے کے بار بار کہتے ہیں استغفر اللہ اور ان کی زبانوں پر استغفار جاری ہو جاتا ہے؟ زبان پر بغیر کسی وجہ کے استغفار کا جاری ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ استغفر اللہ کتنا پاورفل ذکر ہے، بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، استغفر اللہ محض چند الفاظ کا ذکر نہیں، بلکہ ایک ایسا طاقتور روحانی عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ استغفر اللہ کتنا گہرا اور مؤثر ذکر ہے، اس کے اسرار و رموز کو وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو استغفر اللہ سے جوڑ لیا ہو۔ استغفر اللہ پڑھنے کے فوائد صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہیں۔ یہ دل کو نرم کرتا ہے، روح کو پاکیزہ بناتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کی زندگیاں استغفر اللہ کی روشنی سے منور ہو چکی ہوں۔ محترم ناظرین، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں نا اور اس کی نیکیاں ان گناہوں کا کفارہ بننے سے قاصر ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو غم اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ غم دراصل سزا نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہے، تاکہ انسان انہی آزمائشوں سے کے ذریعے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لے اور زندگی بھر گناہوں کا بوجھ اٹھائے نہ پھرے۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ اس کا بندہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا رہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے، اپنی بارگاہ میں حاضری سے پہلے، انسان اپنے اوپر کیے گئے ظلم یعنی گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم گناہ تو مسلسل کرتے رہتے ہیں مگر توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہم معافی مانگنے میں تاخیر کرتے ہیں، حالانکہ استغفر اللہ وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے اور دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ معافی مانگ لیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنی عظیم نعمتوں سے نوازتے ہیں اور کن کن رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ یہی آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکزی موضوع ہے کہ جب ایک بندہ توبہ اور استغفار کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذہنی سکون، صدری راحت، قلبی اطمینان اور متاع حسنہ نصیب ہو تو استغفر اللہ کو اپنا شعار بنا لیجئے، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جو دل کی بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں، آپ کا بدن مصائب و آلام، آفات و امراض سے محفوظ رہے، تو استغفر اللہ کو اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ استغفار نہ صرف روح کو طاقت دیتا ہے بلکہ جسم کو بھی توانائی بخشتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حوادث زمانہ، آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رہیں تو استغفر اللہ کو اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ یہ ذکر اللہ کی حفاظت اور نگرانی کو انسان کے شامل حال کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی زمین باران رحمت سے سیراب ہو، آپ کو صالح اولاد نصیب ہو، حلال مال ملے اور رزق میں کشادگی آئے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ قرآن سنت ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ استغفار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجات بلند ہوں، نیکیوں میں اضافہ ہو اور برائیوں سے نجات ملے، تو استغفر اللہ ہی اس کا واحد اور آزمودہ راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں
اور مرنے کے بعد درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، توبہ و استغفار سے دل کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد عطا ہوتی ہے۔ استغفر اللہ سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس انسان کے لیے ایک کھلا راستہ ہے جس کے لیے زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہو۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا چکا ہو، جو مسلسل تنگ دلی اور بے قراری کا شکار رہتا ہو، استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی کو دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور دل کو فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ استغفر اللہ ہر اس انسان کی گمشدہ متاع ہے جو سچی خوشی کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے مگر اسے کہیں نہیں پاتا۔ استغفر اللہ ہر اس شخص کے لیے آسودہ حالی کی نوید ہے جو مالی تنگی کا شکار ہو۔ وہ بے اولاد انسان جو اولاد کی تمنا رکھتا ہو، استغفر اللہ کرنے سے اللہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ وہ مریض جو کسی دیرینہ بیماری میں مبتلا ہو اور زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، استغفر اللہ اس کے لیے شفا اور تنگ دستی کا پیغام لے کر آتا ہے اور استغفر اللہ اس مریض کے لیے دوائے شافی ہے۔ جو گناہوں کی بیماری میں گرفتار ہو، استغفر اللہ اس شخص کے لیے سفینہ نجات ہے جو مصیبتوں کی غلیظ جوہر میں ڈوبا ہوا ہو، اور استغفر اللہ اس خستہ حال انسان کے لیے خوشحالی کی بشارت ہے جس کی کمر مشکلات، آفات و آلام سے توڑ دی ہو۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض لوگ بغیر کسی ارادے کے بار بار کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ان کی زبان پر استغفار مسلسل جاری رہتا ہے؟ نہ کوئی خاص گناہ یاد آتا ہے، نہ کوئی بڑی مصیبت، پھر بھی زبان پر استغفار جاری رہتا ہے۔ یہ محض عادت نہیں، یہ اشارہ ہے، یہ بلاوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص توجہ ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے عیب اور کمی دکھا دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کا خود بخود زبان پر جاری ہونا کس بات کا ثبوت ہے؟ آخر اللہ پاک اپنے بندے کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ استغفار ہم صرف گناہ کے بعد کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ والے گناہ سے زیادہ اپنی کمی پر استغفار کرتے ہیں۔ یعنی استغفار صرف خطا کا علاج نہیں بلکہ شعور، خود شناسی اور دل کی بیداری کی علامت ہے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ استغفار کا زبان پر جاری ہونا کس بات کا ثبوت اور دلیل ہے؟ پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ استغفار کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ اگر کسی کی زبان پر استغفار جاری ہو جائے نا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس شخص کا دل زندہ ہے، اس کا ضمیر مر نہیں گیا، اس کی روح اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ مردہ دل کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے، زندہ دل کانٹوں پر بھی توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، اور جس دل میں احساس ہی نہ رہے وہ استغفار بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا ہے تو یہ آپ کے اعمال کی اور آپ کے قلب کی صفائی کا عمل ہے۔ جس طرح بارش زمین کو دھو دیتی ہے، اسی طرح استغفار کرنا اور استغفار کا ذکر کرنا دل کو صاف کر دیتا ہے، دل کی دھلائی کرتا ہے اور انسان کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اگر استغفار خود بخود آپ کی زبان پر آ رہا ہے اور جاری ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک آپ کے اندر یعنی آپ کے باطن کی صفائی کر رہا ہے، اور یہ ایک نایاب نعمت ہے۔ تیسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان پر استغفار جاری ہے تو اللہ پاک بندے کو اس کا اصل دکھا رہا ہے۔ سب سے بڑا پردہ انسان خود ہے، اور جب استغفار اس کی زندگی میں بڑھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کو اپنا نفس دکھایا جا رہا ہے، خود پسندی ٹوٹ رہی ہے اور عاجزی پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ والے کثرت سے استغفار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ظاہری گناہ عام لوگوں سے کہیں کم ہوتے ہیں۔
چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب زبان پر استغفار جاری ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کی خاموش تربیت ہے، کیونکہ اللہ ہر بندے سے بات نہیں کرتا لیکن ہر بندے کو اشارہ دے دیتا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ پاک اس بندے کو اپنی رحمت، اپنی توجہ اور اپنے قریب لا رہے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ زبان پر استغفار کا جاری ہونا اسی توجہ کی علامت ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے اور آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جب استغفار کا ذکر زبان پر آ جائے نا تو یہ قرب الہی کی ابتدا ہے۔ اللہ کی طرف سفر ندامت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر زبان پر استغفار ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، آپ کے لیے راستے کھل گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے۔ ایک اہم اور چونکا دینے والا سوال یہ ہے کہ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کو گناہ یاد آتے ہیں یا بس دل نرم ہو جاتا ہے؟ کیا آنکھ نم ہو جاتی ہے؟ کیا تنہائی میں استغفار کی کثرت بڑھ جاتی ہے؟ اگر ان تمام سوالوں کے جواب ہاں میں آئیں تو یہ پھر آپ کی زندگی میں کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک اعلیٰ روحانی علامت ہے۔ جس کو اپنی خطا کا احساس ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور استغفار وہ دولت ہے جو صرف جاگے ہوئے دلوں کو ملتی ہے۔ جن کے دل زندہ ہیں، جن کے ضمیر بیدار ہیں، جن کی روحیں پاکیزہ ہیں اور جن کی زبانوں پر استغفار جاری ہے، ایسے لوگوں کو پھر مزید استغفار کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زبان پر بغیر ارادے کے استغفار جاری ہے تو خود کو مایوس نہ کریں، اسے اللہ رب العزت کی خاص توجہ اور رحمت سمجھیں۔ استغفار کو روکے نہیں، اسے قبول کریں۔ یہ آپ کی ذات کی نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ اور اس کی رحمت ہے۔ جسے اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہے، اپنے لیے اور اپنی رحمت کے لیے خاص کرنا چاہے تو پھر اس کی زبان پر استغفار کا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہے کہ آپ کی زبانوں پر استغفار، استغفر اللہ جاری ہو گیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ استغفار کا ذکر آپ کی زندگی میں بڑھ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص رحمت، کرم اور فضل کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے تو اللہ کا قریب یقیناً آپ کے نصیب میں ہوگا۔ استغفار کے ذریعے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ دل نرم ہوتا ہے، قلب مطمئن ہوتا ہے اور انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی یاد سے آباد کر سکتا ہے۔ استغفار کرنے والے دلوں کو اللہ اپنی قربت عطا فرماتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، انہیں روزمرہ کی زندگی میں سکون، راحت اور روشنی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر روحانی رہنما، ہر بزرگ اور ہر گنہگار نے استغفار کو اپنے زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہے۔ استغفار کی یہ خاصیت ہے کہ یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، خود پسندی دور کرتا ہے، دل کی نرم دلی پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ استغفار صرف گناہوں کا کفارہ نہیں بلکہ دل کی بیداری، روح کی صفائی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار ہر اس انسان کے لیے روشنی کا پیغام ہے جس کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں میں گھری ہو، ہر اس بندے کے لیے آسودگی اور سکون کا سبب ہے جو اپنی روحانی اور جسمانی کمزوریوں سے پریشان ہو۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بندے کی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کر دیتا ہے، دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اس لیے زبان پر استغفر اللہ جاری رکھیں، دل سے توبہ کریں اور اللہ کی رحمت اور قربت کا حصہ بنیں۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی میں جو عام مصائب، مشکلات، پریشانیاں اور تنگیاں نظر آتی ہیں نا، ان کا ایک بڑا سبب گناہ ہی بنتے ہیں۔
انسان جب اللہ کے احکامات سے غفلت برتتا ہے، نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے اثرات اس کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے کی ایک نہایت اطمینان بخش اور دل کو سکون دینے والی بات یہ ہے کہ بہت کم گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے براہ راست مصائب اور مشکلات نازل ہوتی ہیں، جبکہ زیادہ تر گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل، کرم اور رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ پر فوراً گرفت فرمانے لگے تو انسان کے لیے زمین پر جینا ممکن نہ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بے پایاں رحمت ہے کہ وہ بندوں کی خطاؤں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ تمام گناہوں کی پوری پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ قرآن ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب فوراً پکڑ لے تو زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے، لیکن وہ لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ یہ مہلت اللہ کی رحمت کی علامت ہے، نہ کہ غفلت یا کمزوری۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور گناہوں سے پلٹ آئیں، لیکن جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر سزا ٹلتی نہیں اور ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ ان کے ظاہر اور باطن سے پوری طرح واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم اور نافرمانیوں پر فوراً مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ بچے، لیکن وہ اپنی حکمت کے تحت ایک مقررہ مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ پہنچتا ہے تو نہ کوئی سکتا ہے، نہ ہی مہلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی زندگی اور اعمال پر غور کرے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، نادانی میں وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ بن جاتی ہے کہ اس کے کندھوں سے گناہوں کا بوجھ اتار دیا جاتا ہے تاکہ وہ سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ زمین پر بسنے والی دونوں عاقل مخلوقیں یعنی جن اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ گناہوں کی معافی کے بغیر نہ دل کو چین نصیب ہوتا ہے، نہ زندگی میں برکت آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے تاکہ بندہ چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ یہی اللہ کا فضل ہے، یہی اس کی رحمت ہے، یہی بندے کے لیے سب سے بڑی امید اور سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوق یعنی انسان اور جن سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کے حضور گناہوں کی معافی مانگے تو وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرے، اپنے خطاؤں کی معافی طلب کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دے گا۔